پروگرام ایمان کا بانی۔ پولوس رسول اپنے ایمان کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ میرے ایمان کا بانی، میری نجات مسیح۔ تمام معزز سامعین کی خدمت میں شاہین غوری اور ندیم شاکر کی طرف سے بہت بہت سلام۔ جی ہاں، ہم سب کا بہت سلام قبول ہو آپ کو، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پروگرام ایمان کا بانی، اس میں پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے بہت ساری ایسی باتیں کی جو یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئیوں پر مشتمل تھیں۔ آج بھی ہم کچھ ایسا ہی ذکر کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت، یعنی ان کو صلیب پر دیے جانے کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ مسیح کے بارے میں 300 سے زائد پیشن گوئیاں کی جا چکی تھیں، اور سب سے اہم بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ناصرت کے رہنے والے ہمارے خداوند یسوع نے ان تمام پیشن گوئیوں کو پورا کیا جو اس کے حق میں پیشن گوئیاں کی گئی تھیں۔ اس کے حق میں ہونے والی پیشن گوئیوں میں سے چند یسوع مسیح کی دنیا میں پیدائش سے تقریباً 800 سال پہلے کی گئی۔ پیارے سامعین، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو یسوع کی مصلوبیت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ جب یسوع سردار کاہن کے سامنے انہیں پیش کیا گیا تب جھوٹے گواہوں نے اس پر جھوٹے الزام عائد کیے، لیکن ان کے بیانات میں بہت مطابقت نہ مل سکی، اور سب جانتے تھے کہ یہ گواہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس لیے یسوع کو یہودیہ کے رومی حکمران پلاطوس کے پاس لے جایا گیا۔ پیارے سامعین، یسایہ کی کتاب میں پیشن گوئی تھی کہ مسیح اپنے دفاع میں اپنے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کرے گا۔ یسوع سردار کاہن کے سامنے خاموش رہا، اور اسی طرح پلاطوس کے سامنے بھی اس نے اپنی زبان نہ کھولی۔ سنیے کہ مرکز کی انجیل اس کے 15ویں باب کی 4 تا 5ویں آیت میں اس نسبت سے کیا لکھا ہے۔ پلاطوس نے اس سے دوبارہ سوال کر کے یہ کہا، تو کچھ جواب نہیں دیتا، دیکھیے تجھ پر کتنی باتوں کا الزام لگاتے ہیں۔ یسوع نے پھر بھی کچھ جواب نہ دیا، یہاں تک کہ پلاطوس نے تعجب کیا۔ سامعین، پلاطوس کا یہ دستور تھا کہ وہ ہر سال عید فصح کے موقع پر ایک قیدی کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اس وقت قید خانے میں ایک قیدی تھا جس کا نام برابا تھا، جو کہ ایک خونی اور ڈاکو تھا۔ پلاطوس نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ ان کے لیے کس کو چھوڑ دے، برابا کو یا پھر یسوع کو، اور مذہبی رہنماؤں نے لوگوں کو اس بات پر ابھارا کہ وہ چلا چلا کر کہیں کہ برابا کو آزاد کرو اور یسوع کو صلیب دو۔ تب پلاطوس نے یسوع کو صلیب پر چڑھانے کے لیے سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ میں مرکز کی انجیل 15واں باب اور اس کی 16ویں تا 20ویں آیت میں سے سامعین کے لیے پڑھنا چاہوں گی۔ اور سپاہی اس کو اس صحن میں لے گئے جو پریتورین کہلاتا ہے، اور ساری پلٹن کو بلا لائے، اور انہوں نے اسے ارغوانی چوغا پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا، اور اسے سلام کرنے لگے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ، آداب۔ اور وہ اس کے سرکنڈا مارتے اور اس پر تھوکتے اور گھٹنے ٹیک ٹیک کر اسے سجدہ کرتے رہے، اور جب اسے ٹھٹوں میں اڑا چکے تو اس پر سے ارغوانی چوغا اتار کر اسی کے کپڑے اسے پہنائے، پھر اسے مصلوب کرنے کو باہر لے گئے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ مرکز کی انجیل کے 15ویں باب کی 22ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک یوں مرقوم ہے، اور وہ اسے مقام گلگتا پر لائے جس کا ترجمہ کھوپڑی کی جگہ ہے، اور مر ملی ہوئی میں اسے دینے لگے مگر اس نے نہ لی، اور انہوں نے اسے مصلوب کیا اور اس کے کپڑوں پر کرا ڈال کر کہ کس کو کیا ملے انہیں بانٹ لیا، اور پہر دن چڑھا تھا جب انہوں نے اس کو مصلوب کیا۔ عزیز سامعین، سپاہیوں نے یسوع کے کپڑے لے کر ان پر کرا ڈالا تاکہ دیکھیں کہ کون یسوع کے کپڑے لے جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس عمل کی پیشن گوئی بھی داؤد نے زبور کی کتاب میں یسوع کی پیدائش سے کئی سو سال پہلے کر دی تھی۔ زبور 22 اور اس کی 16ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہے، وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں، میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں، وہ مجھے تاکتے اور گھورتے ہیں، وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں۔ عزیز سامعین، اس کے علاوہ یسوع کی موت کے تعلق سے اور بھی بہت سی پیشن گوئیاں کی گئیں، لیکن ہم ان میں سے 2 پیشن گوئیوں کو بیان کریں گے۔ سنیے
کہ یوسیہ نبی کا صحیفہ اس کا باب نمبر 53 اور اس کی 9 آیت میں یوں لکھا ہے، اس کی قبر شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔ عزیز سامعین، جب یسوع کو صلیب چڑھایا گیا تو اس کی صلیب 2 ڈاکوؤں کے درمیان تھی۔ وہ بدکار آدمی تھے جنہوں نے ریاست کے قانون کو توڑا تھا اور اپنی بد عمالی کی سزا بھگت رہے تھے۔ یاد رکھیں، یوسیہ نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک دن ایسا ہوگا۔ جی ندیم صاحب، اور یسوع کے مرنے کے بعد ارمتیا کے ایک امیر آدمی نے جس کا نام یوسف تھا، پیلاطوس کے پاس جا کر یسوع کی لاش کے لیے تقاضا کیا۔ پیلاطوس راضی ہو گیا اور یوسف نے یسوع کی لاش کو لے جا کر اپنی ہی قبر میں دفن کر دیا۔ یوسف ایک امیر آدمی تھا اور یسایہ نے بھی یہی پیشن گوئی کی تھی کہ یسوع امیر لوگوں میں دفن ہوگا۔ عزیز سامعین، اس سے پہلے کہ ہم یسوع مسیح کی مصلوبیت کے اس حوالے کو اور زیادہ دیکھیں، کیوں نہ ایک گیت سنیں۔ جی سامعین، ابھی وقت ہے کہ خوبصورت گیت سنیں اور ہم سب برکت حاصل کریں گیت کے وسیلے سے۔ اس کے بعد اپنی گفتگو کا بقیہ حصہ ہم آپ کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ نرالی شان ہے ان کی، بہت اونچا مقام ان کا، فرشتوں کی زباں پر تو رہا کرتا ہے نام ان کا۔ نرالی شان ہے ان کی، بہت اونچا
جی سامعین، ابھی ہم خوبصورت گیت سن رہے تھے اور یقیناً ہم سب کے لیے یہ بہت باعث برکت تھا. ہم سب نے اس سے برکت حاصل کی. سامعین، کیوں نہ ہم آج کے پروگرام میں کی گئی باتوں کا دوبارہ جائزہ لیں. ہم چاہتے ہیں آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا کے نبیوں نے مسیح کے بارے میں بہت سی پیشن گوئیاں کی. انہوں نے اس کی پیدائش، حیات اقدس اور موت کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا، اور ان سب معاملات میں یسوع ناصری نے ان تمام تر پیشن گوئیوں کو پورا کیا جو مسیح کی نسبت سے کی گئی تھی. یسوع ہی حقیقت میں وہ مسیح ہے کہ جس کا وعدہ خدا نے کر رکھا تھا. خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی نسل سے ایک شخص آئے گا جو دنیا کی تمام قوموں کے لیے ایک برکت ہوگا. جی ہاں، اور اگلی بات یہ ہے کہ یسوع نے ہم سب کے گناہوں کے بدلے اپنی جان قربان کر دی. یاد رکھیں کہ خدا پاک اور راست ہے. وہ کسی بھی ناپاک یا بد چیز کو اپنی حضوری میں داخلے کی اجازت نہیں دے سکتا. اور چونکہ میں اور آپ نے گناہ کیا اور بہت سی برائیاں کی ہیں، اس لیے ہمارے لیے یہ ناممکن ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں داخل ہو سکیں. ہمارے گناہ ہمیں ہمارے خدا سے جدا رکھتے ہیں. بائبل یہاں بیان کرتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. چونکہ ہم نے گناہ کیا ہے اور بہت سی برائیوں کے مرتکب ہوئے ہیں، پس ہم موت اور خدا سے جدائی کے مستحق ہیں. عزیزو، یسوع کی قربانی کے باعث اب ہمارے گناہوں کی معافی ممکن ہے. اگر ہم خداوند یسوع پر ایمان لے آئیں، اس پر بھروسہ رکھیں اور اسے اپنی زندگی کا مالک ٹھہرائیں تو ہمارے لیے نجات پانا اور خدا کے نزدیک آنا ممکن ہو جائے گا. سنیے کہ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 3 باب کی 16 تا 18 آیت میں کیا لکھا ہے. ندیم صاحب، آپ اسے ہمارے لیے پڑھ لیں. جی ہاں، یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 16 آیت سے 18 آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے. جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا. جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا. شکریہ ندیم صاحب. پیارے سامعین، ہم جانتے ہیں کہ آج کے پروگرام کی باتیں بہت گہری تھیں، اور یہ بھی کہ آپ میں سے بہت سو کے لیے یہ ایک نئی تعلیم ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم بتا رہے ہیں آپ اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیں. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے لیے دعا کریں تاکہ خدا آپ کی رہنمائی اپنی سچائی کی طرف کرے. آئیے اب ہم اپنے پروگرام کا اختتام دعا کے ساتھ کریں. آئیے ہم دعا کریں. اے خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں ہماری خاطر بھیجا تاکہ وہ ہمارے گناہوں سے ہمیں بچانے کے لیے اپنی جان دے. ہم شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیں بچانے کے لیے رضاکارانہ طور پر صلیب پر چڑھ گیا. ہم دعا کرتے ہیں کہ تیرا پاک روح ہمارے سامعین کے دلوں کے ساتھ کلام کرے اور ان کی رہنمائی تیری صداقت کی طرف ہو سکے. اے خدا، ہم صرف اور صرف سچائی پر ایمان لانا چاہتے ہیں، پس تو ہم سب کی رہنمائی فرما اور اپنی سچائی کی طرف ہمیں پھیر دے. یہ دعا ہم یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین. آمین. عزیز سامعین، اب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور اجازت لینے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارا ایڈریس ایک مرتبہ نوٹ کر لیں تاکہ آپ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرتے رہیں. ہمارے پروگرام کا ایڈریس ہے پروگرام ایمان کا بانی، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصلہ آباد، پاکستان. فون کال اور SMS کے لیے ہمارا فون نمبر ہے 0305337737 پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے شاہین اور ندیم کو اجازت دیجیے. خدا خدا حافظ. حافظ.